خاموش قرآن ہے، حسین بولتا ہوا قرآن ہے، حسین بولتا ہوا قرآن ہے۔ ابھی کہاں چلتے پھرتے قرآن دکھائی دیتے ہیں مولا کائنات کے گھر میں، زہرا کے گھر میں جو بھی بچہ ہے وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن علی بھی ہے، قرآن فاطمہ ہے، قرآن اصغر ہے، قرآن اور محمد ہے، قرآن حسن مصطفیٰ ہے، یہ تمام کے تمام آل محمد جتنے بھی سب قرآن ہے۔ ادھر قرآن خاموش قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب کی شکل میں قرآن ہے، مگر قرآن مقدس کے چھونے کے لیے لا یمسہ الا المطہرون، ہر انسان قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ انسان اگر ناپاک ہے تو چھو نہیں سکتا۔ انسان جب قرآن کو چھونے کا ارادہ کرتا ہے تو اگر ناپاک ہے تو وہ غسل کرتا ہے، بے وضو ہوتا ہے تو وضو کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کے چھونے سے پہلے وہ اگر ناپاک ہے تو ناپاکی کو دور کرتا ہے، غسل کے ذریعہ اگر بے وضو ہے تو وضو کرتا ہے۔ قرآن چھونے کے لیے شرط ہے پاک ہونا، قرآن کو چھونے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ ایسے ہی ان کے ذکر سے لگاؤ رکھنے کے لیے اور قرآن مقدس جو ناطق ہے، جو ناطق قرآن ہے، علی فاطمہ حسن حسین ہے، یہ ناطق قرآن ہے، ان سے محبت کرنے کے لیے جیسے قرآن کو چھونے کے لیے پاک ہاتھوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی علی فاطمہ سے محبت کرنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے جلسے جلوس دیکھے ہیں، مگر علی سے لے کر یا تک تمام تاریخ میں ہمارے منڈا شاہ، ہمارے یہ شاہ، ہمارے وہ شاہ، تمام کا ذکر ہوتا ہے، مگر سیدہ کے فضائل، علی مرتضیٰ کے فضائل، حسنین کریمین کے فضائل بالکل بیان ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کا، میں نے بھی کیا کہا کہ یہ ان کا قصور نہیں بلکہ یہ ان کی ماں کا قصور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آؤ علی فاطمہ حسن حسین کے فضائل کچھ بیان کرتے ہیں اور آپ سنیں غور سے، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا جنت الفردوس میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، مقام زہرا دیکھیں آپ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ یعنی کہ حضرت حوا ہماری اور آپ کی ماں اور ہمارے آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑی بہترین مطلب اپنے انداز میں باتیں کر رہے ہیں، حضرت حوا کی تعریف کر رہے ہیں، تو پتا چلا، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر مرد کو چاہیے، ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی تعریف کرے ان کے سامنے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ محبتیں پیدا ہوتی ہیں، دوسری کی تعریف نہ کرے، اس سے کٹاؤ پیدا ہوتا ہے، ہاں اسی کی تعریف کرے جو اس کی بیوی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی تعریف کر رہے ہیں، اب اپنے جملوں میں جیسی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ آئے جبریل، جاؤ میرے آدم اپنی بیوی حوا کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد ان سے کہنا کہ چلو جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امین آئے اور آنے کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام سے سلام کلام ہوا، کہا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جنت کی سیر کریں، جنت میں دیکھیں، اور بھی محلات ہیں وہ دیکھیں، اچھے اچھے محلات ہیں، عمارتیں ہیں وہ دیکھیں۔ ٹھیک، دونوں چل دیے، چلتے جنت کے تو ہر چیز لاجواب ہے، محلات لاجواب، وہاں کی حوران بہشت لاجواب، غلمان لاجواب، وہاں کی چھوٹی بھی چیز بڑی چیزوں سے بھی بڑی ہے، لہذا وہاں کا کیا کوئی مقابل کر سکتا وہاں کی چیزوں کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چلتے چلتے یعنی کہ ایک چیز دیکھی، جب دوسری دیکھی تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت،
تیسری دیکھی تو دوسری سے تیسری خوبصورت، تیسری کو دیکھا جب چوتھی کو دیکھا تو تیسری سے چوتھی خوبصورت. چلتے چلتے دیکھتے دیکھتے ایک مقام پر پہنچے، ایک محل میں پہنچے، اور ایک جو محل میں پہنچے تو بہت عالیشان، بہت اعلیٰ، لاجواب ہیرے موتی کے تنگوری لگے ہوئے ہیں، لاجواب ہے. اس میں دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے، ایک تخت بچھا ہوا ہے، اور اس تخت پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اور دیوار پر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، دیوار پر کچھ نام تحریر ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ اے یا نبی اللہ، آپ ان ناموں کو دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ ان کو یاد کر لو، ان کو یاد کر لو. یاد کر لیے. پھر پوچھا اس خاتون کے تعلق سے، خاتون کی صورت پر چاند کی چاندنی مان پڑ جاتی، خاتون کے دونوں کانوں میں دو بالیاں ہیں اور گلے میں گلو بند ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب کمرے سے اس محل سے باہر آئے تو پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ یہ خاتون ہے کون؟ یہ کس شان کی خاتون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل امی علیہ السلام نے کہ جو آپ کی اولادوں میں ایک احمد نام کا نبی جو پروردگار عالم کی بنائی کی دنیا میں سب سے زیادہ افضل ہوگا، جسے اللہ تبارک و تعالی کائنات میں سب سے افضل رکھے گا، جو آج تمہارا بھی سردار ہوگا، کل انبیاء کا سردار ہوگا، وہ محمد، زمین پہ اس کا نام محمد ہوگا، آسمان کی بلندیوں میں نام اس کا احمد ہوگا. یہ اس احمد محمد کی بیٹی فاطمہ. سبحان اللہ.